اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا رحمت للعالمین۔ بصارت نیوز میں چودھری عبدالقیوم کی طرف سے آپ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ گزشتہ روز ضلع ناروال کے معروف قصبہ ظفروال کے علاقہ اگو آل موڑ میں غربت اور مہنگائی سے تنگ ایک شخص قدیر بیگ نے اپنے 3 بچوں سمیت زہر کھا لیا۔ قدیر بیگ اسکول کے بیگ بنانے کا کام کرتا تھا۔ کچھ لاک ڈاؤن کی وجہ سے کاروبار بالکل بند تھے، وہ بھی بے روزگار تھا گزشتہ 5-6 مہینوں سے۔ گھر میں فاقوں کی نوبت آ چکی تھی اور اس نے بینک کا قرضہ بھی دینا تھا۔ اب 8-10 دن بعد عید الاضحیٰ تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے جو اس سے نئے کپڑوں کا تقاضا کرتے تھے۔ وہ جب بھی گھر آتا تھا وہ معصوم بچے، ننھے بچے اپنے باپ سے نئے کپڑے لانے کی فرمائش کرتے تھے۔ وقوعہ کے روز قدیر بیگ جب اپنے گھر آیا تو اس کے بچوں نے اس سے دوبارہ نئے کپڑے لانے کی فرمائش کی، تو اس نے انہیں کہا کہ آؤ بازار چلتے ہیں، میں وہاں سے آپ کو نئے کپڑے خرید کر دے دیتا ہوں۔ وہ اس طرح بچوں کو گھر سے لے گیا اور قریب ہی واقع ایک کھلے میدان میں جا کر اس نے تینوں بچوں کو زہر پلا دیا اور خود بھی زہر پی کر غربت، مہنگائی اور اس دنیا کے ظلم و ستم سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کی۔ زہر خوانی کے بعد تینوں بچے اور قدیر بیگ بہوش ہو گئے، تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے انہیں دیکھا کہ وہ وہاں بہوش پڑے ہوئے ہیں، تو انہوں نے ان چاروں کو نزدیکی ہسپتال میں پہنچایا، جہاں قدیر بیگ ہلاک ہو گیا جب اس کے تینوں معصوم بچوں کو بچا لیا گیا۔ ان تینوں معصوم بچوں کی زندگی بچ گئی، لیکن وہ اپنے باپ کی شفقت پدری سے محروم ہو گئے، جس نے انہیں بڑے نازوں سے پالا تھا، لیکن جب وہ ان کی فرمائش پر انہیں نئے کپڑے لے کر نہ دے سکا تو اس نے انہیں ان دکھوں اور اپنے آپ کو ان دکھوں سے نجات دینے کے لیے خودکشی کا فیصلہ کیا۔ تو وہ تو جانور نہ ہو سکا، اسے تو اس دنیا سے نجات مل گئی، مہنگائی سے بھی نجات مل گئی، غربت سے بھی نجات مل گئی، لیکن وہ اس کے دل کے ٹکڑے تینوں معصوم بچے بچ گئے۔ اب ان بچوں کا کیا ہوگا؟ وہ بچے بڑے ہوں گے تو وہ کیا اس منظر کو بھول پائیں گے کہ وہ اپنے باپ سے
نئے کپڑوں کا تقاضا کرتے تھے، لیکن ان کا باپ انہیں نئے کپڑے نہ لے کے دے سکا تو اس نے کیا کیا؟ وہ کیا یہ زخم ان کا ساری زندگی بھر سکے گا؟ کیا وہ یہ دکھ ساری زندگی بھول پائیں گے؟ کبھی بھی نہیں۔ وہ جہاں اپنے باپ کی شفقت سے محروم ہو گئے، وہاں ساری زندگی ایک دکھ کے پلے پڑ گئے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریاست جو رعایا کی ماں کا کردار ادا کرتی ہے، ماں جیسی ہوتی ہے، اور ان دنوں ہمارے ہاں پاکستان تحریک انصاف کے عمران ہاں حکومت کر رہے ہیں، وہ وزیر اعظم پاکستان ہے، انہوں نے الیکشن سے پہلے، کامیابی سے پہلے، حکومت سے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ملک سے مہنگائی کا خاتمہ کریں گے، کرپشن کا خاتمہ کریں گے، پاکستان کو مدینہ جیسی مثالی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ ان کو 2 سال ہو گئے ہیں، تو کیا وہ اپنے دعووں پر عمل کرنے میں 1% بھی کامیاب نہیں ہوئے ہیں؟ کیا وہ مہنگائی کم کر سکے ہیں؟ کیا وہ غربت کا خاتمہ کر سکے ہیں؟ کیا وہ کرپشن کا خاتمہ کر سکے ہیں؟ نہیں، نہ کرپشن ختم ہوئی ہے، نہ مہنگائی ختم ہوئی ہے، نہ غربت ختم ہوئی ہے۔ لوگ روٹی کے نوالے کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ ظفر آباد میں واقعہ بھی اسی نوعیت کا ہے۔ اس کا وزیر اعظم کو بھی جواب دینا پڑے گا، یہاں بھی جواب دینا پڑے گا، اور اللہ کی عدالت میں بھی ان کو جواب دینا پڑے گا کہ وہ جس ریاست کا دعویٰ کرتے ہیں، اسی ریاست کے ایک خلیفہ نے یہ فرمایا تھا کہ دجلہ کے کنارے ایک کتا بھی، دجلہ کے یا فرات کے کنارے ایک کتا بھی اگر بھوکا سو جائے تو میں اس کا ذمہ دار ہوں گا، میں جواب دہ ہوں گا۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ جواب دیجیے۔ آپ نے غربت اور مہنگائی ختم کرنے کا دعویٰ کیا، یہ جو 3 بچے معصوم بچ گئے ہیں، زہر کھانے کے باوجود انہیں موت نہیں ملی، ان کا باپ چلا گیا ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ جواب دیں۔ یہاں بھی آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ اگر آپ یہاں جواب نہ دے سکے تو کل آپ کو اللہ تعالیٰ کے حضور، اللہ کی عدالت میں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ پاکستان پائندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ السلام علیکم۔